السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صہیونیت نے ارض فلسطین اور اس پاک خطہ پر اپنے پر پوری طرح پھیلا دیے ہیں اور وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوبارہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ صہیونیوں کا دعویٰ ہے کہ ارض فلسطین ہمیشہ سے ان کی ارض موعودہ ہے، لیکن جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں ہم نے ایک پوری سیریز اس پر شروع کی ہے کہ وہ فلسطین میں ایک اجنبی کی حیثیت سے وارد ہوئے تھے اور پھر وہ بخت نصر کے عہد میں سرزمین سے ایسے نکلے کہ دنیا کے مختلف ملکوں اور خطوں میں بھٹکتے پھرے۔ وہ اپنے اس دعوے کی تائید میں یہ دلیل بھی لاتے ہیں کہ وہ مختلف ادوار میں کم و بیش 11 صدیاں اس پر قابض رہے ہیں، لیکن ان کی یہ دلیل اس لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ عرب مسلمان اس سرزمین کے 1300 صدیوں سے حکمران اور قابض تھے، اور جب یہ فتنہ اٹھا اس وقت بھی عرب ہی حاکم و قابض ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ فلسطین سے نکل کر ہمیشہ پچھتاتے اور یہود اسے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے خداوند تیرے مقدس شہر برباد ہو گئے، صہیون ویران ہو گیا، اور یروشلم بھی ہمارا مقدس اور حسین عبادت خانہ جہاں ہمارے بزرگ تیری حمد گایا کرتے تھے جل کر راکھ ہو گیا ہے، اور ہماری قوم کی تمام پسندیدہ چیزیں برباد ہو گئی ہیں۔ صہیون یروشلم کا ایک پہاڑ ہے۔ یروشلم کا شہر 2 متوازی پہاڑوں اور ان کے درمیان وادی پر بسا ہوا ہے۔ مشرقی پہاڑ موریا اور مغربی صہیون موریا سے بلند اور عہد سلیمان سے یہودیوں کے لیے مقدس ترین پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر حضرت داؤد علیہ السلام کا مظہر ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہودیوں کی اپنی مخصوص فطرت اور خود کو تمام اقوام سے بالا تر سمجھنے کی ذہنیت نے ہر دور میں انہیں معطوب رکھا، اور وہ ساری دنیا میں پھیلے ہونے کے باوجود کہیں قومیت کے حقوق حاصل نہیں کر سکے اور نہ ہی کسی ملک کی قومی اور ملی تحریک میں شریک ہو سکے۔ نتیجتاً الگ تھلگ رہ گئے۔ علیحدگی کے اس احساس کے تحت خفیہ تحریکیں چلانا اور سازشیں کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ چنانچہ صہیونیت بھی ان کی ایک خفیہ سازش اور تحریک ہے، اور صہیونیوں سے بھی وہ یہودی مراد ہیں جو صہیون کا رخ کر کے فلسطین میں قومی حکومت کے خواہاں اور اس مقصد کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام یہودی صہیونی نہیں بلکہ متعدد یہودی فرقے پرجوش صہیونیوں کے مذموم ارادوں سے الگ تھلگ رہے۔ خود اسرائیل میں ایک فرقہ یہودیوں کو اسرائیلی اسٹیٹ کے قیام و بقا کے خلاف اور اس کے وجود کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور ناانصافی قرار دیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ صہیونیت کا مقصد دینی غلبہ نہیں بلکہ سیاسی اقتدار ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہودی اپنی شرارتوں اور سازشوں کی بنا پر مختلف ادوار میں نفرت و حقارت کا نشانہ بنتے رہے ہیں، اور ہر ملک نے کبھی نہ کبھی ان کو اپنی حدود سے ضرور نکال باہر کیا ہے۔ ان سازشوں ہی کی بنا پر سرزمین حجاز سے اور شام سے نکالے گئے تھے۔ پرتگال کو جائے پناہ بنایا، لیکن وہاں سے بھی 920 عیسوی میں اسپین کو پناہ گاہ بنانے پر مجبور ہو گئے، اور 1110 عیسوی میں اسپین نے بھی نکال لیا، اور 1290 عیسوی میں انگلینڈ سے نکلے اور فرانس پہنچے، لیکن فرانس صرف 16 ہی سال میں ان سے بھر پایا، اور 1306 میں انہیں اپنی حدود سے باہر دھکیل دیا گیا۔ وہ بیلجیم پہنچے اور 1370 میں زیکوسلواکیہ آئے، لیکن 10 سال بعد وہاں سے بھاگے اور دوبارہ فرانس میں آ بسے، اور 1394 عیسوی میں فرانس نے پھر ان کو ملک سے باہر نکال کیا۔ انہوں نے ہالینڈ کو مسکن بنایا، وہاں سے 1442 عیسوی میں روس پہنچے، اور 1510 میں روس نے اٹلی کی طرف، اور 1540 میں یہ جرمنی میں چلے گئے، اور جرمنی نے 1551 میں انہیں بتا دیا کہ وہ ترکی مملکت میں بحیثیت ذمی آ بسے۔ بدلتی ہوئی دنیا میں انہوں نے تعلیم و تجارت، سائنس و صنعت کے راستے مختلف ملکوں میں پاؤں جمانا شروع کر دیے، لیکن اپنی سازشوں کی بنا پر وہ ہمیشہ ہدف ستم بنتے رہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں مغربی روس کے لوگ ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، ان کے مکانات مسمار کر دیے، سرے بازار ان کی خواتین کو بے حرمت کیا۔ 70,000 یہودی 18ویں صدی میں کلیسائے انگلستان نے ان کی تذلیل کے لیے انہیں خاص قسم کا لباس پہننے کا پابند بنایا، اور لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ ان کی ریشہ دوانیوں سے ہوشیار رہیں۔ پھر بھی یہ باز نہ آئے تو ان کی آبادیاں الگ کر کے ان کے گرد لوہے کی جالیاں لگا دی گئیں، اور بالآخر ایڈورڈ اول یہودی زعماء کو وطن سے نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ کے صدر بنجامن فرینکلن نے اہل امریکہ کو اسرائیلی سازشوں سے ہوشیار اور خبردار رہنے کا حکم دیا۔ الگ ہر جگہ یہ معطوب اور مطعون رہے، البتہ اس سارے عرصے میں خلافت عثمانی نے انہیں پناہ دیے رکھی۔ وہ مسلمان ملکوں کو جائے پناہ سمجھ کر ان میں امن و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن ان احسانات کا جو بدلہ انہوں نے مسلمانوں کو دیا وہ احسان فراموشی اور محسن کشی کی بدترین مثال اور طویل داستان ہے۔ اب ہم آگے ان ویڈیوز میں اس کا تفصیل وار تذکرہ کریں گے جو بالآخر اسرائیلی حکومت پر منتج ہوئی۔
تاریخ بتاتی ہے کہ صہیونیت کی منظم تحریک کا آغاز 17ویں صدی ہی میں ہو چکا تھا اور اس کا پہلا ہیڈ کوارٹر ویانا تھا۔ عرصہ دراز تک یہودی متعدد طریقوں سے حصول مقاصد کی کوشش کرتے رہے اور 1854 میں لندن کے ایک یہودی نے اسی مقصد کے لیے ایک کمپنی قائم کی اور 1876 میں جارج ایلسٹ نے چول سائن کے نام سے ایک سوسائٹی بنا رکھی تھی جس کا مقصد فلسطین میں یہود کی زرعی نو آبادیاں قائم کرنا تھا، اور 1896 میں ویانا کے ایک یہودی صحافی تھیوڈ ہرزل نے ریاست یہود کے نام سے ایک رسالہ شائع کر کے صہیونیوں کے لیے قومی وطن کا ٹھوس تصور پیش کیا۔ اس نے یہودی ریاست کی حدود کوہ یورال ترکی سے نہر سوئز تک مقرر کی اور یہود کو فلسطین داؤد سلیمان کا نعرہ دینے کے علاوہ واضح طور پر صہیونی تحریک کے مقاصد متعین کر دیے۔ اس تحریک کا ایک مقصد یہودی ایک علاقے میں جمع ہو جائیں اور دوسرا مقصد دیگر ممالک یہودیوں کی خود مختاری اور ان کے قومی وطن کی ضرورت کو تسلیم کر لیں۔ اس کتاب کے سامنے آتے ہی یہودیوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ لارڈ روتھس چائلڈ، جو انگلینڈ میں یہودی کمیونٹی کا سربراہ اور دولت کی طاقت تھا، میدان میں آ گیا۔ اس نے اس صحافی کی دامے سخن مدد کی اور اس کی شائع اور ڈاکٹر ہرزل کی دعوت پر 26 اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں صہیونیوں کی کانفرنس ہوئی، جو تاریخ صہیونیت کا اہم باب ہے۔ اس کانفرنس نے یہودیوں کے سامنے نصب العین رکھا اور انہیں اس کے حصول کی خاطر سر دھاڑ کی بازی لگا دینے پر ابھارا۔ کانفرنس نے اعلان کیا کہ صہیونیت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ہوم لینڈ حاصل کرنے کا جدوجہد کا آغاز کرتی ہے، اور اس مقصد کے لیے کانفرنس نے طے کیا کہ فلسطین میں یہودی کسانوں، مزدوروں اور پیشہ وروں کی آبادیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ عالمی صہیونی تحریک کو مجموعی طور پر مختلف ممالک کے قوانین کے سامنے رکھ کر بین الاقوامی حیثیتوں میں ازسر نو منظم کیا جائے۔ یہودیوں میں نسلی تعصب، قومی شعور اور سب سے بالا تر ہونے کی احساس کو فروغ دیا جائے۔ حصول نصب العین کے لیے مختلف حکومتوں کی تائید حاصل کی جائے۔ اس کانفرنس میں صہیونیت کی ابتدائی تحریک انجمن محبین صہیون منظم کر کے اسی روز سے منصوبے پر عمل شروع کر دیا گیا۔